آج ہم بات کریں گے ترکی میں جینز کی پینٹ کی دکان بنانے کا طریقہ کار کیا ہے، اس کے لیے انویسٹمنٹ کتنی چاہیے، کون سے ڈاکومنٹس آپ کے پاس ہوں تو آپ ترکی میں جینز کی پینٹ کی دکان بنا سکتے ہیں۔ اگر آپ اپنے ساتھ ایک ورکر رکھتے ہیں تو ورکر کی سیلری کتنی ہوگی، دکان کا کرایہ کتنا ہوگا، اور اسی کے ساتھ ہم بات کریں گے کہ اگر آپ ترکی میں جینز کی پینٹ کی دکان بناتے ہیں تو کیا آپ اپنی فیملی، بچوں اور والدین کو ساتھ رکھ سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ہیں علی اکبر صاحب۔ السلام علیکم سر، کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام کلیم اللہ، میں ٹھیک ہوں، آپ کا کیا حال ہے؟ الحمدللہ سر، میں ٹھیک ہوں۔ سر آپ ہمیں بتائیں کہ اگر کوئی ہمارا بھائی ترکی میں جینز کی پینٹ کی دکان بنانا چاہتا ہے تو اس کا کیا طریقہ کار ہے، اور اگر وہ پاکستان سے جینز ایکسپورٹ کرنا چاہتا ہے اور کام کرنا چاہتا ہے تو اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ جی کلیم اللہ، بہت اچھا ٹاپک ہے۔ بہت شکریہ سر۔ ایک تو بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ ہر ٹاپک پہ کہتے ہیں بہت اچھا ٹاپک ہے، کیونکہ کوئی بھی ٹاپک جو ہے کلیم اللہ بہت زیادہ ریسرچ کے بعد لے کر آتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ٹرکی کے اندر جو لیڈیز ہیں یا جینٹس ہیں، جتنے بھی عورتیں اور مرد ہیں وہ جینز کی پینٹیں پہنتے ہیں، اور ٹرکی میں سب سے زیادہ پہنی جانے والی جو پینٹیں ہیں وہ جینز کی ہیں، اور را مٹیریل پاکستان سے آتا ہے، اور ٹرکی کی آبادی تقریباً 8.5 کروڑ ہے، اور پھر یہاں سے جو ہے پورے یورپ کو سپلائی ہوتی ہے، اور دنیا کے تقریباً آدھی دنیا کے جو ممالک ہیں وہ ٹرکی سے جینز خریدتے ہیں، کیونکہ ان کی جو جینز ہیں وہ ان کی سٹیچنگ کوالٹی بہت اچھی ہوتی ہے۔ کپڑا پاکستان سے آتا ہے لیکن سٹیچنگ جو ہے اسپیشلی ٹرکی کے اندر ہوتی ہے، تو اس لیے جس بندے کو تو ان ڈیپتھ پتہ ہے تو وہ تو ڈیفینیٹلی کہے گا کہ آپ کا ٹاپک بہت اچھا ہے، جی سر۔ کیونکہ اس سے لوگوں کو انفارمیشن ملے گی، لوگ جو ہے اس بارے میں مزید جاننے کی کوشش کریں گے۔ ایک ہوتی ہے سمپل گارمنٹ شاپ، جس میں آپ پینٹیں بھی رکھتے ہیں، کپڑے کی بھی اور کاٹن کی بھی، جینز کی بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ شرٹیں آپ رکھتے ہیں ہر طرح کی، اور جیکٹس بھی، اور دوسری چیزیں کوٹ شوٹ ہوا ہے یہ آپ رکھ لیتے ہیں۔ لیکن ایک ہے اسپیسیفکلی ٹرکی کے اندر یا آذربائیجان میں صرف جینز کی پینٹوں کی، مطلب لیڈیز اور جینٹس دونوں طرح کی جینز انہوں نے رکھی ہوتی ہے، اور بعض تو صرف لیڈیز جینز کے لیے ہوتی ہے اور بعض صرف جو ہے مینز کے لیے ہوتی ہیں، جہاں پر صرف مینز کی جینز جو ہے وہ سیل ہوتی ہے۔ تو اس لیے ہم نے اسپیسیفکلی کہا کہ آپ صرف جینز کی پینٹوں کی ایک دکان بنا لیں تو وہ بہت اچھا ہے، کیونکہ اس میں پھر یہ ہوگا کہ آپ کے لیے ایک ہی پروڈکٹ کو لے کے چلنا بہت زیادہ آسان ہو جائے گا نئے بندے کے لیے۔ اب دیکھیں، اگر آپ ٹورسٹ ویزا پر آتے ہیں اور آپ آ کے یہاں پہ کمپنی رجسٹرڈ کروا لیتے ہیں، اور اس کے اوپر اپنا ٹورسٹک ریزیڈنس کے اوپر ہی آپ ایک دکان لے لیتے ہیں، کمپنی رجسٹرڈ کروانے پر آپ کو ٹیکس نمبر مل جائے گا۔ جب آپ کو ٹیکس نمبر مل جاتا ہے، کمپنی رجسٹرڈ ہو جاتی ہے LLC، تو اس کے بعد آپ ایک ورکر ہائر کر لیتے ہیں، اور آپ ورکر کے ساتھ خود بھی دکان پر دونوں مل کے آپ سیل شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ ورکر ٹرکش ہوتا ہے تو ٹرکش لینگویج آپ اس سے بھی بول چال میں آپ کو آتی رہے گی، اور وہ کسٹمرز کو بیٹر ڈیل کر سکے گا۔ تو اس کا ہم نے ایک رف ایسٹیمیٹ لگایا، تقریباً $2000 میں کمپنی بھی رجسٹرڈ ہو جاتی ہے، شاپ بھی بن جاتی ہے، ورکر کی بھی ایک مہینے کی سیلری، اور آپ کے ٹورسٹک ریزیڈنس پرمٹ کے اخراجات $2000 میں تقریباً، اگر ہم اس کو بریک ڈاؤن کرتے ہیں تو $300 $350 آپ لگا لیں اپنی ٹورسٹک ریزیڈنس کا، میکسیمم بتا رہا ہوں۔ اس کے بعد شاپ کا کرایہ $300 سے $500 کی رینج میں رکھ لیں، $350 میں ورکر کی سیلری ہے، اور تقریباً $400 جو ہے وہ پیڈ اپ کیپٹل ہوتا ہے، جو 25,000 ٹرکش لیرے والی آپ LLC رجسٹرڈ کرواتے ہیں، اس کا آپ نے 25% پے کرنا ہوتا ہے کمپنی اکاؤنٹ میں، اور باقی جو ہے آپ ودن 2 ایئر پے کر سکتے ہیں۔ باقی اسی طرح سے آپ نے ورکر کی سیلری بھی کر لی، شاپ کا رینٹ بھی کر لیا، اپنی TRC بھی کر لی ہے۔ اب یہ بات ہوگی کہ آپ نے اکاؤنٹنٹ ہائر کر کے کمپنی رجسٹر کروانی، تو اکاؤنٹنٹ کی فی بھی آپ ڈال لیں، تو آپ رفلی ایسٹیمیٹ کرتے ہیں کہ کمپنی جو ہے $900 یا $1000 میں کمپنی بن گئی آپ کی، باقی $1000 میں آپ کی TRC اور آپ کی دکان اور آپ کا ایک ورکر، یہ تینوں چیزیں ہوگی، تو چاروں چیزوں کے لیے تقریباً $2000 کا خرچہ، سیٹ اپ کا خرچہ ہے۔ جی سر، ٹھیک ہو اب گیا۔ اس میں آپ نے سامان ڈالنا ہے، آپ نے لیڈیز پینٹیں ڈالنی ہے یا جینٹس کی پینٹیں ڈالنی ہیں، جو بھی آپ کام کمفرٹیبل کر سکتے ہیں۔
اگر لیڈیز ڈالیں گے تو آپ کو اپنے ساتھ ورکر لیڈی رکھنا پڑے گی. جی سر. اگر جینٹس کا ڈالیں گے تو آپ کسی بھی لڑکے کو اپنے ساتھ ایز اے ورکر رکھ سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے سر. تو اس میں یہ ہوا کہ آپ نے دکان ڈال لی, اس میں $3,000 $4,000 $5,000 کا سامان ڈال لیا. جی سر. اور آپ نے سیل شروع کر دی, تو تقریباً آپ سمجھ لیں $5,000 سے $7,000 میں آپ کی دکان چل پڑی, اور آپ کا سیٹ اپ جو ہے وہ ٹوٹلی لیگلی ہے. جی سر. انلیگل نہیں ہے. آپ نے پراپر ورک پرمیشن لی ہے, لائسنس لیا ہے, کمپنی رجسٹرڈ کروائی ہے, ٹیکس نمبر لیا ہے, ورکر کو بھی پراپر آپ نے لیگلی رکھا ہے. جی سر. 3-4 مہینے میں جب آپ کا بزنس رننگ پوزیشن میں آ جاتا ہے تو آپ اپنی ٹورسٹک ریزیڈنس کو بعد میں بزنس ریزیڈنس میں کنورٹ کروا سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے سر, بہت شکریہ سر آپ کا. سر میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اگر کوئی ہمارا بھائی وہاں پہ پینٹس کی دکان بناتا ہے تو کیا وہ کسی بازار میں دکان بنا سکتا ہے, اور بازار میں دکان کا کرایہ کتنا ہوتا ہے؟ جی یہ بہت اچھا سوال ہے. دیکھیں 2 طرح سے ہے کہ آپ اگر بازار میں دکان بناتے ہیں تو وہ تھوڑی سی کاسٹلی شاپ ہوگی. آپ کو پتہ ہے پاکستان میں بھی اگر بازار میں آپ جگہ لیں گے تو جی اس کا سر. رینٹ زیادہ ہے. بالکل سر. یا کسی شاپنگ سینٹر میں آپ لیتے ہیں تو اس کا رینٹ اور ہوگا. تو اسی طرح محلے کے اندر آپ بناتے ہیں تو اس کا رینٹ اور ہوگا. جی سر. تو ٹرکی میں کیونکہ آپ دیکھیں کہ سیل بھی اسی حساب سے افیکٹ کرتی ہے نا, تو ٹرکی میں آپ شاپنگ سینٹرز میں بھی بنا سکتے ہیں, یا محلے کے اندر بھی آپ بنا سکتے ہیں. جو آپ سمجھتے ہیں کہ ہر محلے کا ایک اپنا شاپنگ سینٹر آ جاتا ہے, شاپنگ پلیس آ جاتا ہے, وہاں پہ ان کی کچھ دکانیں ہوتی ہیں, تو وہاں پر آپ اپنی پینٹوں کی دکان بھی بنا سکتے ہیں. صحیح ہو گیا اسی سر. طرح سے شاپنگ سینٹر میں بھی بنا سکتے ہیں. اسی طرح سے آپ وہاں کا جو ریٹیل سٹور اور ریٹیل کی دکانیں جہاں پر بازار ہے وہاں پر بھی بنا سکتے ہیں. صحیح ہو گیا سر. ٹرکی میں اس طرح جمعہ بازار بھی لگتا ہے, تو اگر آپ نے دکان بنائی ہوئی ہے تو آپ جمعہ بازار میں بھی سٹال لگا کر بھی آپ اپنی سیل کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے تو سر. یہ تو مختلف طریقے ہیں کہ آپ کس طرح سے سیل کرنا چاہتے ہیں. اور یہ پھر آپ جب ایک کلچر میں ایک سوسائٹی میں جاتے ہیں تو سوسائٹی پھر آپ کو خود سکھاتی ہے. جیسے دریا جو ہوتا ہے وہ اپنا راستہ خود بناتا ہے, تو جی اسی سر. طرح سے جب انسان جاتا ہے کسی بھی مارکیٹ میں تو مارکیٹ آپ کو بتاتی ہے کہ میں نے کس طرح سے بیہیو کرنا ہے اور آپ کو کیسے کرنا چاہیے. اگر آپ مارکیٹ کے حساب سے اپنی اسٹریٹجی چینج نہیں کرتے ہیں جی تو آپ سر. لاس کر بیٹھتے ہیں. اگر آپ مارکیٹ کو اسٹڈی کرتے ہوئے اس کی ڈائنامکس کو سمجھتے ہوئے اپنی اسٹریٹجی بدل دیتے ہیں اور اس کے اکارڈنگ اڈاپٹ کر لیتے ہیں تو آپ کامیاب ہو جاتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے سر, بہت شکریہ سر آپ کا. سر جیسا کہ آپ نے سٹارٹنگ میں بتایا کہ ٹورسٹک ریزیڈنس پرمٹ میں یہ سارا کام ہوگا اور بھائی کر سکتے ہیں اس طرح سے سٹارٹنگ میں, تو کیا وہ ٹورسٹک ریزیڈنس پرمٹ میں کسی بازار میں یا کسی مارکیٹ میں کام کر سکتے ہیں؟ دیکھیں میں نے بتایا کہ آپ نے کمپنی رجسٹرڈ کروانی ہے. جی سر. اگر تو آپ کے پاس $20,000 ہے, $25,000 ہے, تو پھر یہ ہے کہ آپ اپنی کمپنی رجسٹرڈ کروا لیں, یا پھر 2 انویسٹر مل کر یعنی 2 بندے پارٹنر مل کر یا 3 بندے پارٹنر مل کر. جی سر. منیمم جو انویسٹمنٹ کا لیول ہے کہ ہر بندے کی کمپنی میں شیئر کیپٹل جو ہے 40,000 ٹرکش لیرے کے قریب ہونا چاہیے. ٹھیک ہو گیا وہ سر. تقریباً $5,000 بنتا ہے. تو اگر آپ 3 ڈائریکٹر ہیں تو 1,20,000 ٹرکش لیرے کا کیپٹل شو کرنا پڑے گا. جی سر. تو منیمم 1,00,000 ٹرکش لیرے والی کمپنی اگر آپ رجسٹرڈ کرواتے ہیں اور اس کا 25% پیڈ اپ دیتے ہیں اور پھر آپ 5 ورکر ہائر کرتے ہیں تو آپ بزنس ریزیڈنس لے سکتے ہیں. بالکل ٹھیک تو ہے اس کا سر. شروع میں $10,000 خرچہ ہو جاتا ہے یہ کمپنی بنانے کا, سیٹ اپ تیار کرنے کا. جی سر. دوسری طرف اگر آپ ٹورسٹک ریزیڈنس پہ کام کرتے ہیں تو سارا سیٹ اپ $2,000 میں تیار ہو رہا ہے. جی سر. تو اب اگر پیسہ ہے آپ کے پاس تو آپ $10,000 میں سیٹ اپ تیار کر کے سارا اپنا لیگلی بزنس کر لو شروع میں. جی سر. اور اس میں آپ کی بزنس ریزیڈنس ہوگی. دوسری طرف یہ بزنس بھی آپ کا لیگل ہے, کمپنی آپ کی لیگل ہے, اور ایک ورکر بھی آپ نے لیگل رکھا ہوا ہے. صرف آپ کو کام کرنے کی اجازت نہیں ہے, آپ سپروائز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. لیکن اتنا چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے کیونکہ تقریباً لاکھوں کی تعداد میں وہاں انلیگل ورکر بھی کام کر رہے ہیں. تو آپ ٹورسٹک ریزیڈنس پہ ہیں, آپ کے اوپر بھی اتنا کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. جی سر. اگر کوئی آتا بھی ہے تو آپ کہتے ہیں یہ میری شاپ ہے, میں آنر ہوں اور یہ میرا مینیجر ہے اور یہ اس کو لک آفٹر کر رہا ہے. تو اس لیے ایک ورکر رکھنا ضروری ہے تاکہ آپ قانون کو شو کر سکیں کہ یہ میری کمپنی ہے, یہ میرا مینیجر ہے اور یہ میرا مینیجر میرے بزنس کو لک آفٹر کر رہا ہے اور میں تو جسٹ اس کو مانیٹر کر رہا ہوں, سپروائز کر رہا ہوں, اور میں بزنس اونر ہوں, دیٹس آل. بالکل ٹھیک ہے. لیکن ایکچولی آپ اس کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہوتے ہیں اور آپ اپنے بزنس کا ان پٹ اور آؤٹ پٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو جب آپ سمجھتے ہیں کہ اب ان پٹ اور آؤٹ پٹ جو ہے آ رہا ہے وہ میری فیور میں اور منافع میں جا رہا ہے بزنس,
تو 2 4 6 مہینوں کے بعد پھر آپ اس کو کنورٹ کروا لیتے ہیں اپنی ٹورسٹک ریزیڈنس کو بزنس میں. جی سر. کیونکہ نیکسٹ ٹائم 1 سال کے بعد آپ کا ٹورسٹک ریزیڈنس پرمٹ رینیو نہیں ہوگا. بالکل ٹھیک ہے سر, بہت شکریہ سر آپ کا. سر میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ بہت سے ہمارے بھائی ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنی زیادہ انویسٹمنٹ نہیں ہے, اور بہت سے ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم مل کے دونوں کام کرنا چاہتے ہیں, 2 دوست. تو کیا وہ دونوں ٹورسٹک ریزیڈنس پرمٹ پہ کام کر سکتے ہیں مل کے ایک کمپنی رجسٹرڈ کروا کے؟ جی آنر تو دونوں ہی ہیں. اگر آپ ایک کمپنی رجسٹرڈ کرواتے ہیں, دونوں پارٹنر ہیں, جی سر, تو ٹورسٹک ریزیڈنس دونوں کے پاس ہے. ٹھیک ہے, ورکر تب بھی آپ کو ایک رکھنا پڑے گا جو شو کروانا ہے کہ یہ کمپنی مینیجر اور بزنس یہ ہینڈل کر رہا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو دونوں آپ ان کے ساتھ مل کے کام کر سکتے ہیں, ایشو کوئی نہیں ہے. بعد میں آپ جو ہے دونوں ہی اپنا جو کمپنی کو 1 لاکھ ٹرکش لیرے میں کنورٹ کر کے 5 ورکر شو کر کے دونوں بزنس ریزیڈنس لے سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے سر. سر میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جیسا کہ آپ نے ذکر کیا بعد میں ٹورسٹک ریزیڈنس پرمٹ کو بزنس ریزیڈنس پرمٹ میں چینج کر لیں, تو یہ چینج کرنا کیوں ضروری ہے؟ جی بالکل, یہ چینج کرنا اس لیے ضروری ہے کہ ٹرکی نے قانون بنایا ہے کہ 1 سال کے بعد وہ ٹورسٹک ریزیڈنس پرمٹ کو رینیو نہیں کرے گا. ٹھیک ہو گیا سر. بزنس کو کرتا ہے رینیو, پراپرٹی ریزیڈنس پرمٹ کو رینیو کرے گا, اور اس کے ساتھ ساتھ اسٹوڈنٹ کو رینیو کرے گا, انویسٹر کو کرے گا, لیکن صرف ٹورسٹک کو نہیں کرے گا. جی سر. تو اس لیے جب 1 سال کے بعد آپ کا رینیو نہیں ہوگا تو بزنس آپ کا چل رہا ہے اس کو کون لک آفٹر کرے گا؟ جی سر. یا تو آپ کو بزنس چھوڑ کے جانا پڑے گا یا آپ کو بزنس بند کرنا پڑے گا. تو اس لیے بیٹر ہے کہ آپ 6 7 مہینوں کے بعد پروسیس شروع کر لیں اور کمپنی کو جو ہے 1 لاکھ ٹرکش لیرے والی کمپنی میں کنورٹ کروا لیں. جی سر. اور کم سے کم 2 پرماننٹ ورکر رکھ کے 3 ٹیمپریری ورکر رکھ لیں جو 2 مہینے کے لیے ہوں. ٹھیک ہو تو گیا. جیسے ہی آپ کو بزنس ریزیڈنس ملے تو آپ ان کو فائر کر دیں, اور اس کے بعد نیکسٹ ٹائم بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ اگلے سال کیا کروں گا, تو اگلے سال پھر رکھ لینا, کوئی پابندی تو نہیں ہے, ورکر رکھنے پر نکالنے پہ کوئی پابندی نہیں ہے. جی سر بالکل ایسا ہی ہے. بہت شکریہ سر آپ کا. سر میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اگر وہ 1 سال بعد بزنس ریزیڈنس پرمٹ لے لیتے ہیں تو وہ اپنی فیملی, بچوں اور والدین کو ساتھ رکھ سکتے ہیں؟ جی ڈیفینیٹلی, جیسے ہی ان کو بزنس ریزیڈنس پرمٹ ایشو ہو جاتا ہے جی سر, تو وہ فوری طور پر اپنی فیملی کو اسپانسر کر کے اپنی کمپنی کے ذریعے منگوا سکتے ہیں, اور ان کا بھی ریزیڈنس ایز اے ڈیپینڈنٹ اپنی بیوی کا اور بچوں کا اپلائی کر سکتے ہیں, اور ایک بندے کے ساتھ اس کی بیوی اور 18 سال سے کم عمر جتنے بھی بچے ہیں, جی سر, 2 ہوں 4 ہوں 7 ہوں 12 ہوں, سارے رہ سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے سر. میں سر آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اگر کوئی ہمارا بھائی یہ بزنس کرتا ہے تو اس پہ ٹیکس کی ریشو کیا ہے؟ جی ٹیکس کی ریشو جو ہے یہ 3 4 قسم کا ٹیکس آپ کو پے کرنا پڑتا ہے. میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا, لیکن رفلی آپ 20 سے 22% ٹیکس پڑ جاتا ہے جو سیلز کے حساب سے ہوتا ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے سارے اخراجات نکال کر بھی آپ کو 20 سے 50% کے درمیان پروفٹ ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے سر. تو بزنس پروفیٹیبل ہے اگر آپ ہارڈ ورکنگ ہیں, آنیسٹ ہیں, اور بزنس کو بزنس کے طریقے سے کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے سر, بہت شکریہ سر آپ کا. سر میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ترکی میں بہت سے جینس کے برانڈز ہیں. اگر کوئی ہمارا بھائی برانڈز کی فرینچائز لے کے یا برانڈ کے ساتھ مل کے کام کرنا چاہے تو برانڈز اس طرح سے اپنی فرینچائز دے دیتے ہیں؟ جی ڈیفینیٹلی, تقریباً 500 کے قریب ڈفرینٹ بزنسز ہیں جو ٹرکی میں اپنی فرینچائزز آفر کر رہے ہیں. جی سر. تو اسی طرح سے مختلف گارمنٹس کے بھی ہیں, فوڈ کے بھی ہیں, مختلف یعنی میٹ شاپس کے بھی ہیں, ڈونر شاپس کے بھی ہیں, ریسٹورنٹس کے بھی ہیں. تو اسی طرح جینس کے اور گارمنٹس کے آ جاتے ہیں. تو جینس کے بھی ڈفرینٹ برانڈ جو ایکسپورٹ کر رہے ہیں, لوکلی سیل کر رہے ہیں. جی سر. وہ بھی آفر کر رہے ہیں. تو اگر آپ مارکیٹ نہیں کر سکتے, اگر آپ اپنے چاہتے ہیں کہ چلتے چلاتے بزنس میں انٹر ہو جاؤں, جی سر, اور آپ کے پاس انویسٹمنٹ بھی ہے $20,000 $50,000 ہے, جی تو سر, کیونکہ انہوں نے کم سے کم $20,000 سے $25,000 شروع میں ایز انویسٹمنٹ آپ سے لینا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو ان کو پیسے دینے کے بعد آپ کو سیٹ اپ بنانے کا بھی آپ کے وہ پیسے ہونے چاہیے نا. جی سر آپ بالکل. نے پھر اپنے سیٹ اپ بنانا ہے, دکان بنانی ہے, وہاں پر وہ ساری چینجز کرنی ہے, ورکر بھی رکھنے ہیں. بالکل تو اس سر. کا مطلب $50,000 ہو تو آپ فرینچائز ایک کر سکتے ہیں. بالکل سر, ٹھیک ہو گیا. بہت شکریہ سر آپ کا. میں سر آپ کا بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اتنی قیمتی معلومات سے آگاہ کیا جو ہمارے بھائیوں کے لیے بہت ضروری تھی. مزید معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں, بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ اگلی ویڈیو آپ کو مل سکے. اللہ حافظ.